प्रोग्राम में बात करेंगे। जुडिशल कमीशन बनेगा या नहीं, ये तो चीफ जस्टिस साहब मुल्क वापस आकर ही फैसला करेंगे। ऑपोजिशन जमातों की आपस में मगर मुलाकातें जारी। हुकूमत ने जवाबन मुल्क भर के बड़े अखबारों में इश्तिहार लगा दिए, जिनके मुताबिक पैनामा पेपर्स के मामले पर वजीर आजम पर इल्जामात लगाने वालों का झूठ बेनकाब हुआ। ICIJ की क्लैरिफिकेशन के मुताबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का नाम पैनामा पेपर्स में था ही उनके बच्चों की वजह से। वजीर आजम की ही अगर बात करें तो वो आज मानसेरा में थे, जहां उन्होंने हवेलियां ठाकुर मोटरवे का इफ्तिताह किया। ऑपोजिशन जमातों पर ताना मारते हुए कहा कि अवाम को जल्द ही साजिश करने वालों से छुटकारा मिल जाएगा। कुछ बात करें अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की, तो वो आज लाहौर में थे, जहां उन्होंने हुकूमत को और खास तौर पे शरीफ खानदान को निशाना बनाते हुए पूछा कि अपनी सफाई में इश्तिहार लगाने के लिए वो अपने पैसे इस्तेमाल क्यों नहीं करते। साथ ही अपनी जमात में लड़ाई झगड़ों की खबरों को मुस्तरद करते हुए कहा कि अब शाह महमूद कुरैशी और चौधरी सरवर में दोस्ती हो चुकी है। खबर तो ये भी है कि चौधरी सरवर ने अपना बरतानिया का दौरा मुलतवी इसलिए किया क्योंकि खान साहब ने उन्हें अगले इतवार को लाहौर में PTI की रैली में हर सूरत शिरकत करने को कहा है। कुछ बात फिल्म मालिक की, जिस पर वैसे तो सारे मुल्क में पाबंदी लग चुकी है, मगर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने फिल्म के डायरेक्टर अशर अजीम गिल को दावत दी है कि वो खैबर पख्तूनख्वा आएं और वहां अपने फिल्म की नुमाइश करें। बोल बोल पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं गुरमीन सेठी। मैं नुसरत जावेद। 0512606027 और 8 हमारा टेलीफोन नंबर है। बराए मेहरबानी ये जैसे ही टेलीफोन मिले अपनी बात शुरू कर दें और बात को महदूद खुदारा उसी मौजू पर रखिएगा जो ज़ेर बहस हो। आप हमसे फेसबुक और ट्विटर दोनों पर रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है www.facebook.com/बोल-बोल-पाकिस्तान1। आप हमें ट्वीट भी कर सकते हैं। हमारा ट्विटर ID है बोल-बोल-पाकिस्तान__ मत भूलिएगा। बीबी गुजारिश ये है कि मैं ऑनेस्टली अब मुझे शुबा हो रहा है, या तो तुमने ये तय कर रखा है कि मुझे डिविएट करना है तुमने। नहीं, मैंने क्या किया? या तुम्हारे जहन में ये बात बैठ गई है कि 8 और 9 के अंदर कुछ चस्का डालना चाहिए, या ये है कि तुमने ये फैसला किया है कि जो मैं बहुत मुश्किल से अपना ब्लड प्रेशर काबू में रखता हूँ वो क्यों रखता हूँ। ये आज फिर तुमने मालिक को आपको मालूम है नुसरत साहब, सिर्फ एक फॉलो अप करनी है उसकी वजह से, नो अदर रीजन। एक अगर कहानी कल हमने जिक्र किया था उसके मजीद अगर कोई बात आ गई तो हमें बता देनी चाहिए। पूरा प्रोग्राम जो है वो इस फिल्म की नजर हो गया, जबकि मेरी सारी जुस्तजू ख्वाहिश कोशिश ये है कि भाई बिग पिक्चर के हवाले से तो वो तो करेंगे, कमीशन और खास तौर पर इस हवाले से कि आज का हमारा इस हफ्ते का आखिरी शो है। हाँ जी। दरमियान में जुमा हफ्ता इतवार आना है। मैं ये चाह रहा था कि उससे पहले अगर मैं तुम्हारे साथ मिलके कोई ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकता कि आइंदा क्या होना। एनीवे आपके पास कुछ ऐड करने के लिए नहीं है क्या मालिक वाली स्टोरी में? एक हवाले से है कि वो जो कल वो डिस्कस हुआ था तो बहुत सारे इश्यूज आए हैं। सबसे बुनियादी बात जिसके लिए क्लैरिफिकेशन बहुत जरूरी है, तो बस कल हमने दिखाया था कि जी ये फिल्म जो है इसको स्पॉन्सर्स करने वालों में मुंदरजा झेल महकमे शामिल हैं और उनके बाकायदा जो उनकी होती रही है इनॉग्रेशन की तकरीब और उनके इश्तहार उसमें वो आते रहे हैं। इस ज़िम्न में फौजी फर्टिलाइज़र कॉरपोरेशन ने हमसे रब्ता किया और उनका ये हक बनता है कि उन्होंने जो अपना तहरीरी तौर पर वजाहत दी है हम उसको ना सिर्फ सुनाएं बल्कि मैं अपने तौर पर उस पर एतबार भी करना चाहूँगा, क्यों कि मैं इदारों पे ट्रस्ट करता हूँ। अगर लोग अपना नाम के साथ अपनी वजाहत पेश करें। खैर, हेड ऑफ कॉरपोरेट कम्युनिकेशन जो हैं इस कॉरपोरेशन के, उन्होंने ये कहा है कि हमें हमारा कंपनी का इस फिल्म मालिक की मुआवनत से हरगिज़ कोई ताल्लुक नहीं। ओके, क्लैरिफिकेशन। दूसरा उन्होंने ये कहा है कि हम एक बाकायदा कंपनी है जो स्टॉक एक्सचेंज से रजिस्टर्ड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, ठीक है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। तीसरी बात ये है, वो ये कहते हैं कि हमें साउथ एशियन फेडरेशन फॉर अकाउंटेंसी उनकी जानिब से ट्रांसपेरेंसी और कॉरपोरेट गवर्नेंस
ان کو مینٹین کرنے کی وجہ سے ایوارڈ بھی ملا ہے. ٹھیک, تو ان کے جو اس کے علاوہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو بزنس ایتھکس ہے اس کی وجہ سے ہمارے ملک کی آن بان اور شان رہے, اور میڈیا سے بھی ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں. دوسرا ان کا یہ خیال ہے کہ اگر انہیں اس کنٹروورسی میں جس میں ان کا کوئی تعلق نہیں رگیدا گیا تو وہ بہت ساری, وہ کہتے ہیں کہ ہاں 2 چیزیں ہیں جن پہ ہم انویسٹ کرتے ہیں فوجی یعنی اپنے منافع میں سے, ایک صحت اور تعلیم, اور ظاہر ہے یہ دونوں نوبل کوئی, اور دوسرا وہ یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ جو ریٹائرڈ آرمی کے پرسنل وغیرہ ہیں اگر ان کی ویلفیئر کے لیے, ان کی لک آفٹر کے لیے, اگین نوبل کاز, تو اگر وہ اتنا کیٹیگوریکلی ڈینائی کر رہے ہیں, انہوں نے ریٹن بلکہ آپ کو اور وہ ریٹن بھیجا ہے, تو میں بھی ان کی بات پہ اعتبار کروں گا. ٹھیک ہے, وہ اس لیے, اور میں یہ اعتبار کرنے پر اس لیے بھی مجبور ہوں, کل میں اسی لیے تلملا رہا تھا. دیکھو میرا جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے, ان صاحب عاشر عظیم صاحب گل سے میری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے, کوئی جیلسی نہیں ہے. جو لوگ, وہ تو میں ایسے اپنے ساتھ میں یعنی اپنا رونا رو رہا تھا, وہ الگ بات یہ ہے کہ وہ ایک فلم بناتے ہیں اور اس فلم میں بدقسمتی سے وہ ایک خاص صوبے اور ایک خاص نسل کو اٹھا کے یہ ثابت کرتے ہیں کہ صرف وہ ہی کرپٹ ہوتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ ان کرپٹ وزیر اعلیٰ کو وہ شخص مار دیتا ہے جو گارڈ ہے. ویسے میں نے دیکھ لیا وہ سین آج, اور گارڈ کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ وہ ایک زمانے میں افغان جہاد سے متعلق. جی بالکل. اچھا, اگر ہم یہ ساری بات پاکستان آج کے تناظر میں رکھیں, جبکہ ممتاز قادری کو پھانسی لگائی جاتی ہے اور اس کے بعد جو کچھ ہمارے شہر میں ہوتا ہے, تو کیا ہم یہ پیغام دینا افورڈ کر سکتے ہیں؟ اس سے زیادہ بات یہ ہے کہ اس وقت جو بات کوئی بندہ پسند کرے یا نہ کرے, دیکھو میں بڑا فن خان اپنے آپ یہاں پہ بیٹھ کے میں کہتا ہوں جی مذہبی انتہا پسندی اور دہشت گردی اور فلانا فلانا, لیکن میں تو بیٹھ کے گھر چلا جاتا ہوں نا بول کے, کیمرے پہ ہیرو بن کے. لیکن فیکٹ یہ ہے کہ آپریشن ضرب عضب کی وجہ سے میرے ملک کے جوان بالکل وہ اپنی جانیں ہتھیلی پر رکھ کر جو ہے سخت ترین علاقوں میں جا کر جو ہے علاقے کلیئر کروا رہے ہیں. تو یہ تو ان کی قربانیوں کو بٹرے کرنے والی بات ہے بھائی. وہ جس مشکل سے ایک طرف وہ جو ہیں, یہ تو ان بیچاروں کو آپ کنفیوز یعنی سگنل دے رہے ہیں کہ یار کیا وہ رائے گاہ کا سفر ایک کر رہے ہیں, خدا کا خوف کریں. اس حوالے سے مجھے یہ انہوں نے اچھا اب یہ کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی, کیونکہ انہوں نے کیٹیگوریکلی, کیونکہ جب انہوں نے رابطہ کیا تو میں نے کہا صاحب یہ ان کے اپنے اس پہ لکھا ہوا ہے, اور پھر انوگریشن میں فوٹیج میں نظر آ رہا ہے پیچھے انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں, اور یہ واقعی فیکٹ ہے کہ میں اگر تمہیں اپنا لوگو لینڈ کروں گا نا تو اس میں پرنٹنگ اتھارٹی ہوگی, ظاہر ہے, رائٹ. تو ان کے جو کمیونیکیشن والے لوگ ہیں ان کا کہنا یہ تھا کہ سر وہ اتھارٹی اویلیبل نہیں ہے. اچھا, اب جب یہ بات ہوتی ہے نا تو پھر ان صاحب پہ غصہ زیادہ آتا ہے کہ کیوں لگایا پھر آپ نے, تو بھئی آپ یہ کیوں یوز کر رہے ہیں نا, نمبر 1. نمبر 2, اب مجھے تو پتا نہیں تھا, نہ میں نے دھواں بھائی تو آپ ہی کر لیں گے, نہ میں نے مالک, مجھے نہیں پتا یہ کون صاحب ہیں, کیسے ڈرامے لکھتے ہیں, بناتے ہیں نہیں بناتے. ارے بھائی بناتے ہوں گے, میں انڈرمائن نہیں کر رہا گلمینے, لیکن میں واقف نہیں ہوں, مجھے اپنی یعنی جہالت میں ماننے کو تیار ہوں. کل آپ کو معلوم چلا کہ یہ کون ہے. اب یہ کہ جب وہ کل سے بحث شروع ہوئی تو پتہ یہ چلا کہ حضرت صاحب کا اپنا تعلق جو ہے وہ کسٹم سے ہے. جی بالکل. اب یہ تو بات اب کسٹم کا محکمہ خیر اپنی ایمانداری کی وجہ سے بہت مشہور ہے ویسے ہی. اب اتفاق ایسا ہے کہ ان بھائی صاحب کے خلاف ایک باقاعدہ انکوائری چل رہی ہے, ابھی تک یہ اس کو فیس کر رہے ہیں, جس میں ایک کنٹینر وغیرہ غائب ہو گیا تھا. اچھا, اب الزام ہے, انکوائری چل رہی ہے, میں اب بھی ایک ذمہ دار صحافی ہونے کی حیثیت سے یہ نہیں کہوں گا کہ ان پہ جو الزام لگا ہے وہ درست ہے. لیکن انکوائری تو مکمل ہو گئی نا نصرت صاحب, ان کے خلاف نہیں, ابھی چل کیسے رہی ہے؟ بی بی اس وقت اپیل کی ان کے پاس رائٹ ہے کہ وہ اپیل کریں, غالباً انہوں نے اپیل کر رکھی ہے, لیکن وہ ابھی بھی بحیثیت اسسٹنٹ کمشنر انٹرنل کسٹم میں کراچی میں پوسٹڈ ہیں.
ٹھیک ہے جی، حیدرآباد سے میں کال لے لوں. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی وعلیکم السلام بی بی. جی میں بس اتنا پوچھنا چاہ رہی ہوں، یہ جو فلم مالک ہے اسے اتنی پابندی کیوں عائد کر دی گئی؟ ہاں بی بی، آپ کے اس صوبے میں کو تو نہیں ہے. آپ نے فلم دیکھی ہے یہ؟ جی میں نے دیکھی ہے، لیکن اس میں تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے جتنا ایشو بن چکا ہے فلم کا. جی اب وہ بن گیا ہے تو جنہوں نے فیصلہ کیا ہے اس کو لگانے کا انہیں کچھ اعتراضات ویسے ہوئے ہیں. حیدرآباد میں بین نہیں ہے نصرت صاحب، بی بی حیدرآباد میں یہ الاؤڈ ہے نا، سندھ حکومت نے نوٹیفیکیشن واپس لے لیا تو اب فیڈرل ارے گورنمنٹ. بی بی کیسے ہو سکتا ہے اگر فیڈرل گورنمنٹ جب کہہ نصرت دے صاحب کہ 18ویں ترمیم کے بعد کیا اہمیت رہ گئی فیڈرل ڈپارٹمنٹ آف سینسر کی؟ 18ویں ترمیم کا ہرگز یہ سندھ مطلب has its نہیں own ہے censor board. کہ آپ یو ڈی آئی ڈکلیئر کر دیں. نہیں لیکن وہ اب ارے فیڈرل بی کے بی نیچے جب آتی نہیں ہے نا. باقاعدہ مرکزی حکومت وفاقی حکومت یہ کہہ کر کہ مندرجہ ذیل بنیادوں پر جو کہ باقاعدہ پی پی او کے تحت تحفظ پاک، ارے وہ جو پی پی اے کا تو نہیں انہوں نے کہا نا. ارے بی بی جب وہ تینوں جب الزامات گنوائے جاتے ہیں تو وہ پاکستان پروٹیکشن آرڈیننس کے تحت کورڈ ہیں. ہیٹ سپیچ میں آتا ہے ہیٹ سپیچ اس میں کورڈ ہے، وہ جرم ہے. تو ان کی جورسڈکشن اسلام آباد کے سنیماز تک محدود نہیں ہے. ارے بی بی جب آپ وہ 3 باتیں کر دیں تو پھر جورسڈکشن پورے پاکستان میں ہو گئی. اچھا پی پی او اوور رائڈ کر گیا آپ یہ جب یعنی پی پی او جو آ گیا ہوا ہے جس میں باقاعدہ ہیٹ سپیچ از اے کرائم پیریڈ. ٹھیک. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان صاحب کا جب اپنا ماضی اتنا دھندلا ہو تو جب یہ کرپشن کے خلاف جہاد کرتے پائے جائیں تو بڑا ذرا تھوڑا سا پھر یہ کہ ٹپیکل ایک منافقت سی جھلکتی ہے. میں معافی چاہتا ہوں. اس کے بعد پھر کہانیاں یہ آئیں کہ جن کو آپ اپنے سپانسرز ڈکلیئر کرتے ہیں وہ ہمیں باقاعدہ ریٹن پہلے رابطہ کر کے ایکسپلین کر کے پھر وہ ریٹن سٹیٹمنٹ ہمیں بھجواتے ہیں. کراچی سے السلام علیکم جی. وعلیکم السلام سر. کیسے حال ہیں آپ کے؟ جی اللہ کا شکر ہے بھائی جان. طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ جی ابھی تک تو ٹھیک ہے سر. سر یہ جو دیکھنے میں آیا سننے میں آیا ہمارے یہاں انڈیا کی فلمیں تو لگی ہوئی ہیں جو کہ ہماری اپنی نہیں ہیں، وہ کامیاب ہوتی ہیں اس فلمیں اور انہیں دیکھ کے لوگ خوش بھی ہوتے ہیں. ہماری فلم ایک جو بنی ہے، ہماری گورنمنٹ آف پاکستان کو یا ہماری کسی بھی اہل افسران کو کیا اعتراض ہے؟ ایسی فلمیں جب تک ہمارے یہاں نہیں بنیں گی ہماری پبلک کا رجحان ختم نہیں ہوگا ان چیزوں سے کہ دوسری کی جگہ کی دوسری فلمیں. اچھا میرے پیارے بھائی آپ مجھے بتائیے کہ ہمیں فلموں کو فروغ دینے کے لیے ایسی فلمیں دکھانی چاہیے کہ جس میں لوگوں کو اکسایا جائے قتل کریں کہ آپ لوگوں کو قتل کر دیں. ہم لوگ ایسی فلمیں نہیں بتائیں گے. ہم انڈیا کی فلم کیوں چلا رہے ہیں؟ تو انڈیا کی فلمیں میں تو نہیں چلا رہا نہ میرا کو بھائی سینما ہے نہ میں سینسر بورڈ میں ہوں. میں تو پیارے بھائی ایک فلم کی بات کر رہا ہوں اور مجھے یہ بات بتائے کہ وہ فلم بنانے والا جو کرپشن کے خلاف جہاد کرے تو نمبر 1 ایک وہ بلوچستان میں گل صاحب جو ہیں وہ مسیحا بن کے نازل ہوں، کرپشن کے چارجز ان پہ لگے ہوئے ہوں. اور یہ عجیب سی بات ہے کہ بلوچستان سے جو چودھری جو گل کوٹا پہ آئے اس نے مسیحا بننا ہوتا ہے. بالکل بالکل. تو پھر تو حیرانی ذرا تھوڑا سا شک شبہ ہو جاتا ہے نا. کیا کروں میرے پیارے بھائی؟ آپ کو شک شبہ نہیں ہے کہ ہمارے یہاں ایسا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ ہمارے ہاں فلمیں بننی چاہیے. ہمارے ہاں ہمارے بزنس کو پیچھے لیا جا رہا ہے. اس سے خدا کا واسطہ ہے کون کہہ رہا ہے ہماری فلمیں بہت بننی چاہیے؟ بن بھی رہی ہیں. ان سب اداروں کو جن کا وہ ذکر کر رہے ہیں انہیں پروموٹ کرنا چاہیے لیکن اس کا کوئی طریقہ کار تو ہونی چاہیے نا. اب یہ کہ اگر آپ کہیں کہ گھر گھر سے ممتاز قادری نکلے گا ایسی فلم بھی تو نہیں بنانی چاہیے نا میرے پیارے بھائی. ویسے صاحب آج I've seen that clip. I saw it. میں نے آج دیکھا وہ پارٹ اس فلم کا نیٹ پہ وہ موجود ہیں ساری کلپس اور وہ واقعی میں اب مطلب میں بین کے کبھی حق میں نہیں ہوتی لیکن وہ سین فلم میں نہیں ہونا چاہیے. میں اب دیکھ کے آپ کو بتا سکتی ہوں کم از کم. اب خدا کا شکر ادا کرو. میں تمہیں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ میں آج کل ایکٹیو رپورٹنگ سے دستبردار ہوا ہوں یعنی ریٹائر ٹائپ کا ہوں میں تو سیمی ریٹائرمنٹ میں. ہم رپورٹروں کا مائنڈ جو ہے نا شیطانی چرخہ ہوتا ہے. اب میں نے آج یہ پتا کرتا تھا کہ موصوف ابھی بھی ہیں کسٹمز میں. میرے خیال میں ہیں شاید ہے نا ابھی نہیں نکالے. اچھا اب ساتھ ہی مجھے یہ ہوا کہ یار یہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ ایان علی کے خلاف ساری کانسپریسی کی ہو. شاید انہوں نے کہا کہ رول کرو اس نے انکار کر. ارے بھائی وہ کسٹم یار پھڑ ذرا اندرا سدیا نہیں. میں ایک
میں خدا کی قسم سے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ معاف کرے، میں ہرگز یہ نہیں کر رہا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ رپورٹر کا مائنڈ بڑا نیگیٹو ہے، صحیح ہے کہ وہ چل پڑتا ہے یار یہ کیا، یہ مطلب یہ، کیونکہ جیسے کل میں کہہ رہا تھا کہ بھائی کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں ایک آئیڈیا ہے، یہاں پہ بہت بریلینٹ لوگ اپنا بڑے بڑے آئیڈیاز لے کر گھوم رہے ہوتے ہیں. میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا ہوں, سرمد سے بھائی صاحب اتنا بڑا نام ہے, ٹھیک ہے جی, 1969 سے وہ بریلینٹ آئیڈیاز لے کر گھوم رہے تھے, اور پھر اب کہیں جا کر جب وہ نہیں ابھی تو وہ دوسری ہو گئی ان کی موصوف کی فلم, اور اب تو وہ یہ تو اب وہ ہانپتے کامتے آخری عمر میں کہیں انہیں نصیب ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, تو اب کیا خیر سرمد, اچھا اب بریلینٹ ان کو کبھی نصیب نہ ہوا. اچھا ان کے دیکھا دیکھی شعیب صاحب ہاشمی صاحب کے دیکھا دیکھی کوئی دو چار بریلینٹ خیالات ہمیں بھی آتے تھے, ہمیں نہ نصیب ہوا. اس میں کیا گیدڑ سنگھی ہے, اس کا ڈرامہ ہٹ ہو چکا تھا نا, آپ نے ڈرامہ دیکھا نہیں, آپ کو نہیں پتا. بریک کا کہا جا رہا ہے, لیکن ایک بات جاتے جاتے اب مالک سے جان چھڑا لو, اب مجھے ون لاسٹ تھنگ, ایک جاتے جاتے صرف یہ کہ آئی ایم امیزڈ کہ ہمارا ملک جہاں ہم ہر وقت چیزیں بین کروا رہے ہوتے ہیں, کل سے بین کے خلاف آزادی اظہار پہ لوگ جتنے مطلب تل ملا رہے ہیں نصرت صاحب, دیٹ از آلسو. اچھا لیکن ہم نہیں مالک, نو ڈن آپ کو کلیریفیکیشن دینی تھی نصرت صاحب. نہیں ختم, چلے بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہرگز اب مالک کے اوپر کوئی بات نہیں کریں گے, دیکھنے کا موقع تو اب ہمیں نہیں ملے گا, لیکن بہرحال ہمارے ساتھ رہیے گا. فیس بک پہ جائیے, وہاں لکھیے بول بول پاکستان, ہمارے پیج کو لائک ضرور کریں. اور اچھا بی بی, اس سے پہلے کہ میں بگ پکچر کے حوالے سے یہ بات پہ ذرا غور و خوض کر سکیں کہ بھائی یہ جوڈیشل کمیشن اور پاناما لیکس کا معاملہ کہاں چل رہا ہے, کال سنا ہے لاہور سے, پہلے وہ نپٹا لیں. السلام علیکم جی. ہلو السلام علیکم. ہاں جی وعلیکم السلام. جی آپ جی کون فرما رہی ہیں اور کہاں سے بی بی؟ جی میں اسما بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی بی بی. جی ہلو جی فرمائیے, آپ آن ایئر ہیں بی بی. ایکچولی میں آپ سے بات یہ کرنا چاہتی ہوں کہ میں نے یہ فلم خود دیکھی ہے. اچھا جی, مالک مووی. ٹھیک ہے جی. میں نے یہ مووی خود دیکھی ہے, تو میں اس پوائنٹ سے آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں. جی فرمائیے, تو یہ تو بہت اچھا ہے, آپ نے فلم دیکھی تو آپ کی اس کے بارے میں رائے بتائیے, ضرور بتائیے. جی میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں آپ اس فلم کو لے کے بہت زیادہ ہائپر ہو رہے ہیں, اس کے بہت زیادہ اگینسٹ بول رہے ہیں, جبکہ میرا یہ خیال ہے کہ اس فلم کے بارے میں آپ مطلب جو آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے وہ بہت غلط ہے. آپ کون ہوتے ہیں کہ اس طرح ایک بندے کے بارے میں ایسے بات کریں کہ اس کی اپنی رائے ہے, کسی کے بارے میں بھی ہو, یا اچھا میں تو بالکل بھی نہیں ہوں بی بی, میری بالکل کوئی حیثیت نہیں ہے میں ایسی بات کروں. یہ وفاقی سینسر بورڈ نے اس فلم پہ بین لگایا ہے, اور دوسرا ان صاحب کے اوپر کرپشن کے جو چارجز ہیں وہ نیب کے لگے ہوئے ہیں, اور ان کی پروموشن, میری کیا حیثیت ہے کہ میں ان کے بارے میں بھی عوام کچھ پہ کروں. چھوڑ دیا جائے, پھر کیسی جمہوریت ہے, آپ خود پتہ ہے. تو عوام ہی ہے یعنی, اچھا نہیں آسمان بی بی یہ بتائیے کہ جتنے بھی سرکاری افسر ہیں یا سیاستدان ہیں تو ان کو پھر جب مثلا ڈاکٹر عاصم کا معاملہ بھی عوام پہ چھوڑ دیتے ہیں, کیا خیال ہے؟ ایان علی کا بھی چھوڑ دیتے ہیں, عوامی فیصلہ کریں. تو عوام پہ چھوڑ دیا جائے نا, مطلب وہ ایک الگ چیز ہے. ایان علی کو عوام پہ کیوں نہیں چھوڑتی ہیں نا, یہ کیا بات ہے؟ پھر مالک کو لے کے آپ مجھے بتائیں کہ کیا یہ اس ملک کی سٹوری نہیں ہے, کیا یہ یہاں کے سیاستدان؟ اچھا یہ بتائیے کہ یہ ان سیاستدانوں کو مار دینا چاہیے جیسے اس میں مارا گیا؟ یہ کب کہا گیا؟ تو کیا پہلے جو ہم عوام مر رہی ہے تو کیا عوام کو مطلب سیاستدانوں کو رائٹ ہے؟ اچھا بی بی آپ سے گلبین نے بات کریں گے, کیونکہ میں مالک سے یہ حق ہے کہ آپ کو اچھی لگی وہ فلم, تو پھر دوسرے کا بھی حق ہے میرے خیال میں کہ ان کو اچھی نہیں لگی. بین تو نہیں لگنا چاہیے, نہیں بین پہ میرا خیال میں بین کی تو بات ہم نے نہیں کی, سینسر بورڈ نے کی, جیسے کہ نصرت صاحب نے کہا. نصرت صاحب نے تو نہیں بین کی فلم, تو سیدھی مطلب آپ کو اس چیز سے بلکہ اعتراض کرنا چاہیے کہ یہ فلم ایک بندے کو اس کی آزادی رائے کا پورا اختیار ہے. ویسے میں نے وہ سین ضرور دیکھا ہے آسما بی بی, جمہوریت کا بھی امریت ہوئی نا آسما بی بی, میں نے وہ سین دیکھا ہے اس فلم میں جب وہ محافظ اس چیف منسٹر کو مار رہا ہے, اور اس سارے تناظر میں جو ممتاز قادری کا قصہ چل رہا ہے, مجھے تو بالکل ٹھیک نہیں لگی, یہ میری بھی رائے ہے. اچھا خیر بی بی, آپ نے فلم دیکھی, آپ کو پسند آئی, آپ کا خیال ہے آزادی رائے کا اظہار, عوام پہ معاملہ چھوڑ دیا جائے, میں خامخواہ ہائپر ہو رہا ہوں, آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں. تھینک یو ویری مچ. اچھا نہیں میں تو ان کی بات سے نہیں کر رہا ہوں, اس پہ بھی آپ مجھ سے ناراض ہو رہی ہیں. اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ میرا ایک سیدھی سادی گزارش ہے
मेरी गुजारिश ये है, पनामा लीक्स का वाक़या आया, टाटा मैंने पहले जिस दिन आया 4 अप्रैल, इत्तेफाक से हमारी बदकिस्मती उसी दिन हमारा प्रोग्राम भी शुरू हुआ था। मैंने कहा भाई इसमें कौन सी नई चीज़ है, ये बातें हो रही हैं। खैर वो तमाशा बन गया, शोर मचा काफ़ी। उसके जवाब यहाँ गज़ल के तौर पर पहले वज़ीर आज़म ने तकरीर की। उनकी तकरीर करते ही मैंने कहा कि नहीं ये नहीं चलेगा जी, ये रिटायर्ड जज वाला ठीक है। बिल आखिर शोर शराबे के बाद उन्होंने खुद एक चिट्ठी लिख दी चीफ जस्टिस साहब को और कौम से खिताब भी कर दिया, जो कि मुल्क में है नहीं। ठीक, अरे इस बात को आप छोड़ें, मतलब अभी आएंगे तो कुछ। अब होना ये चाहिए था कि दोनों, हुकूमत भी और अपोजिशन भी, एक आप ही के डिमांड के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को चिट्ठी लिख दी गई, ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब को वतन लौटाने दीजिए, वो फिर अपने ब्रदर जजेस के साथ बैठें, उस पर गौर करके हाउ ही वांट्स टू गो अबाउट इट। ऑपोजिशन क्यों खामोश रहे नुसरत साहब? उन तो टीआर से एग्री नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं आई एग्री, चलें जी, ऑपोजिशन का हक है कि वो हर सूरत पे, मैं इस पे भी तुम्हारी बात से चलो मान लेता हूँ, ये कम होता है लेकिन नहीं एक मेरी बात को समझने की कोशिश करो। हुकूमत को क्या जरूरत है कि वो अब उनको ये कहना चाहिए कि जनाब आपके मुतालबे के ऐन मुताबिक हमने चीफ जस्टिस साहब को चिट्ठी लिख दी, ठीक है। हाँ, अब उसके बाद जैसे तुमने ये बताया है वो इश्तहारात दिखाने और लगाने और उससे एक और कंट्रोवर्सी चलानी, और आप आधे आधे सफ़े के इश्तहारात इस पे इमरान खान साहब की इस बात से मैं टोटली एग्री करता हूँ कि भाई आप कौम का सरमाया अपनी उस डिफेंस के लिए आपको एक जवाब बनता है कि जी मुल्क बदनाम हो रहा था, वजीर आज़म वगैरह वगैरह, ये कहने की बातें। ठीक, मेरी दानिश में ये है कि आप कहें नो कमेंट्स एज अ गवर्नमेंट, ठीक है। अच्छा, बाकी आवाम से आप राब्ता कर रहे हैं वजीर आज़म साहब, आप आज बादशहरा गए हैं, आपका अच्छा भला जलसा था, आपने तरक्याती मंसूबों का ऐलान किया। कराची से कॉल ले लें। अस्सलाम वालेकुम जी। सर वालेकुम अस्सलाम सर, मैं जोहेब बात कर रहा हूँ कराची से। जी जोहेब साहब। सर मैं आपका प्रोग्राम जब आप आज टीवी से आते थे तब से आपको फॉलो करता हूँ, आपका प्रोग्राम देखता हूँ। मुझे आपसे सिर्फ एक छोटी सी बात करनी थी आज के प्रोग्राम के हवाले से। मैंने मालिक फिल्म पूरी देखी है, मैं आपकी जो सजेशन है, जो प्रोग्राम है, जो आपकी राय, उससे बड़ा एहतराम करता हूँ। मैं काफी टाइम से आपको देखता हुआ आ रहा हूँ, मगर मुझे ये जो आप आज फिल्म के बारे में कह रहे हैं वो कुछ अच्छा नहीं लग रहा। पर्सनली बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ कि जब पाकिस्तान में जिस्म 2 जैसी फिल्में लगती हैं, सनी लियोन की फिल्में लगती हैं, उनके गाने चलते हैं, तब आपने कभी कमेंट नहीं किया। इंग्लिश मूवी लगती है, उनमें बोल्ड सीन होते हैं, तब आपने कमेंट नहीं किया। एक पेट्रियोटिक मूवी है, उसके अगर एक पेट्रियोटिक मूवी को, एक मिनट ठहरे, जब हुकूमत पाकिस्तान, वो हुकूमत जिसने मुमताज कादरी को फांसी दी है, और वो रियासत जिसके जवान अपनी जान हथेली पर रखकर इस मुल्क को इस वक्त दहशत गर्दी से बचाने की जंग लड़ रहे हैं, भाई कातिल दिखा रहे हैं। खुदा का वास्ता है, उन लोगों की कुर्बानियों का हम फिर वो क्यों लड़ रहे हैं भाई? वो इसीलिए लड़ रहे हैं जोहेब मेरे प्यारे कि वो ये चाहते हैं कि रियासत की रिट हो, लोग खुद फैसले न करें कि मैंने किसको मारना है और क्यों मारना है, रियासत करे। इसलिए मेरे बच्चे, हमारे जवान मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, उनकी लाशें आ रही हैं यार, वो इसलिए आ रही हैं कि हमें एक रियासत चाहिए, काम करने वाले इदारे चाहिए। उसमें जब रियासत ही के इदारे जो हैं एक ऐसी फिल्म को प्रमोट करेंगे जिसका मैसेज ये है कि इस रियासत के अंदर जस्टिस अब मुमकिन नहीं रहा, बंदूक उठाओ और उस बंदे को मार दो जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी तुम्हारे सर है। क्या कर रहे हैं यार खुदा के लिए? मैं अर्ज करना चाहूंगा मेरी बात यार, मैंने अपने घर के बाहर गार्ड रखा हो, उसको मेरे रवैये से जो है मेरी जान एतराज हो, वो कत्ल कर दे, वो टक करके, अच्छा मेरी बच्ची जो है वो जा रही हो सुबह कॉलेज, वो कहे टक, क्योंकि आपका तो लिबास इस्लामी नहीं है, आप क्या इस मुल्क में फैलाना चाह रहे हो ज़ुहैब भाई? मैं ये नहीं कहना चाह रहा था, मैं आपसे कहना ये चाह रहा था, ये वही मुल्क है, ये वही कराची है जहाँ एक दिन में 100 लोग भी मरे, जहाँ एक दिन में 50 लोग भी मरे, मगर होता रहा सब कुछ। तो अब रुका है ना, तो वो इसलिए रुका के दाद फरियाद की, शोर मचाया और फिर इदारे मुतहर्रिक हुए यार।
इसी तरह होता है, चीज़ें इसी तरह बेहतर होती हैं कि शोर मचाया जाता है, शोर मचाकर इदारों को मजबूर किया जाता है कि भाई बी अ स्टेट, प्रोटेक्ट द सिटीजन्स, डू समथिंग अबाउट इट। ये इसी तरह मुआशरे आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे, टक करके मुमताज कादरी बनने से नहीं बनते। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। आप क्या करें? नहीं, ये बात करना जरूरी है। ये तो जरूरी है। है, आपको देखो यंग बच्चा है, नहीं, और अब वो दो चीजों को समझ नहीं रहे हैं। अब जिस्म फिल्म, फहाशी और कत्ल में फर्क है ना, मेरे ख्याल में ये बात और क्लैरिफाई कर देनी चाहिए। हमें पाकिस्तान देखो, कंपैरिजन नहीं है इस वक्त पाकिस्तान जिस आलम में है, अभी कल की बात है भाई, ये लाहौर में जो कुछ हुआ है, और फिर ये बताना कि आपका बॉडीगार्ड, हर घर के, हर कौन सा खुशहाल घर है जिसके घर बॉडीगार्ड नहीं खड़ा? बिल्कुल है नहीं, और कितने पुलिस और आप ये ना कहें कि ये जो सारे खुशहाल घर होते हैं ये सब वो सारे पाबंदे सोमो सलात होते हैं, ना करें ना। पेशावर से कॉल है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम भाईजान। सर मैं फर्स्ट टाइम किसी टीवी शो में कॉल कर रहा हूँ। बड़ी मेहरबानी। उसकी रीजन ये है कि मैं आपके जो अंदाजी गुफ्तगू है उसको पसंद करता हूँ। बड़ी मेहरबानी सर। अच्छा सर, मेरे दो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। जी जी। एक क्वेश्चन मेरा ये है कि हमारे मुल्क में सिलेक्टिव जस्टिस है, हमारे मुल्क में खत्म होगा? अच्छा, सिलेक्टिव जस्टिस है, ठीक है जी। ये कब खत्म होगा? मतलब गिलानी के लिए एक जस्टिस और नवाज शरीफ के लिए दूसरा जस्टिस। ये बड़ा मुश्किल सवाल कर दिया। देखिए मुझे पसीना आ गया, खुदा की कसम से। अगर ये कैमरे वाला एकदम से मेरे करे ना यार, बेहतर होता आप मालिक पर ही बात कर लेते। कैसा आपने सवाल कर दिया? आपने पहली मर्तबा अगर किसी यानी शो में कॉल की है तो मेरे भाई को आसान सा करते, ये मुझसे ये पूछ लेते नुसरत साहब कहाँ पढ़े हैं, यार ना करें आप। अच्छा खैर, आपकी बड़ी मेहरबानी। वैसे भी ब्रेक का वक्त हो रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। सिलेक्टिव जस्टिस, आप बात सही कह रहे हैं, मैं आपसे मानता हूँ, लेकिन इसका जवाब मेरे पास नहीं है। चलिए इसी पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। मैं ट्वीट जरूर कीजिए, मेरा ट्विटर आईडी है बोल पाकिस्तान _। अच्छा, तो मैं आपसे जो अर्ज कर रहा था कि मेरा आज का जो सारा ये था कि हम फिर ब्रेन स्टॉर्मिंग करें कि अगर यही एटीट्यूड दोनों फरीकैन का रहता है तो इस सूरत हाल में हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। इसमें जो सबसे जो बुनियादी मुझे जो खदशा है, मुझे खदशा है कि अगर ये इसी तरह एक दूसरे पे धूल उड़ाते रहे तो पहले ही चीफ जस्टिस साहब ने इशारा कर दिया था भरी अदालत मेरे मार्क्स में कहा था उन्होंने, तो अगर उन्होंने ये कह दिया कि भाई थैंक यू वेरी मच, तो फिर क्या होगा? वो जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन वालों की तजवीज थी, देखिए सुप्रीम कोर्ट बार, मैंने आपको जिस दिन से ये कजिया शुरू हुआ है, मैंने बारहा आपको एक बात नहीं कहता रहा, मैंने कहा जी व्हाई नॉट अ पार्लियामेंट्री कमीशन। या व्हाई नॉट, बिल्कुल दैट्स वन ऑप्शन। जी यूके से कॉल। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। नुसरत साहब आपसे बात कर रहा हूँ यूके से। पहले तो माजरत, आपका इशू वो गुजर चुका है पहले सेगमेंट का। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने कहा कि ये जो मालिक पे बैन किया है उन्होंने, ये पीपीओ की ज्यूरिसडिक्शन में आता है, तो एविडेंस आप गवर्नमेंट के पास है, फेडरल गवर्नमेंट के पास, तो वो एक्शन करेंगे उनके खिलाफ या कोई? मेरा तो अपना कोई ऐसा ख्याल नहीं है, वो उसको रोक देना वो गालिबन समझते होंगे कि काफ़ी है जी, मुझे कोई पता नहीं उस पे। ये तो देखिए इन चीज़ों ये भी कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मुस्तफा कमाल और इमरान खान की तरह ही होगी? नहीं मेरे प्यारे भाई, होता ये है कि हुकूमत के पास एक यानी पार्स होती है ना, मेरा ख्याल है कि इससे बड़ी सज़ा किसी को कोई और नहीं दे सकती कि उसने फिल्म बनाई हो और आप उस फिल्म को बंद कर दें। और उसकी बुनियादी वजह ये भी है कि बाकायदा सेंसर बोर्ड ने कुछ मनाजर जो निकलवाए थे वो चलाए गए, तो उसमें रूल्स की भी क्लियर वायलेशन हुई, तो मेरा ख्याल है ये काफ़ी सज़ा होती है इटसेल्फ। तो बहरहाल बहुत शुक्रिया, आपने हमें यूके से फ़ोन किया। मेरा अपना मैं बिग पिक्चर पे नहीं आ पा रहा, मेरी बदकिस्मती। मैं अगेन वो बात कर रहा हूँ, उस ज़िम्न में मुझे एहसास ये हो रहा है कि अब अपोजिशन ये चाह रही है कि वज़ीर आज़म साहब अब दोबारा पार्लियामान से रुजू करें। रावलपिंडी से कॉल। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी। वालेकुम सलाम भाईजान।
میں بڑی دیر سے آپ کا نمبر ٹرائی کر رہا تھا اور میں آپ سے یہ مالک مووی کے سلسلے میں ارے بھائی اب مالک پہ اچھا چلے جی اچھا فرمائیں اچھا بات یہ ہے کہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی کہ کسی کو فرد واحد کو یہ حق نہیں حاصل کہ وہ اپنے طور پہ فیصلہ کرے. اس میں مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ لوگ کیوں یہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے یا وہ غلط ہو رہا ہے. ٹو رانگز کین ناٹ میک رائٹ. دس از ویری کلیئر. بالکل ٹھیک ہے سر. ایک چیز میں آپ سے آج کے توسط سے اور پوری پاکستانی قوم کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے ہم انڈیا کو ہم یا تو ہم یہ کر لیں کہ وہ ہمارا دشمن نہیں ہے فرام دا ڈے ون. اگر وہ ہمارے دشمن ہیں تو پھر ہمیں یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ کیا ہم ان کو ریونیو نہیں دے رہے. ان کی موویز اپنے تھیٹرز میں لگا کے اپنے تھیٹرز میں ان کو ہم چلاتے ہیں. دیکھیے سر بات یہ ہے, میری بات کا برا نہ مانیے گا, میں آپ کی بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں, لیکن برائے مہربانی خدا کے لیے مجھے صرف اتنا یاد کر کے بتا دیجئے, اگر آپ کو یاد نہ ہو تو میں بتا دوں. پاکستان میں انڈین فلم کی امپورٹ پر پابندی لگ گئی تھی. جال نام کی ایک تحریک چلی تھی, اس کے بعد سے پابندی لگ گئی تھی. اس کے بعد پاکستانی فلم ساز جو ہیں کابل جا کے وہاں سے نقلیں بناتے تھے اور پرانی فلمیں لگتی تھیں جو پہلے سے درآمد شدہ تھیں. ہیں بھائی 1965 کی وار کے بعد جو ہے کمپلیٹ بین ہو گیا کہ کوئی انڈین فلم نمائش کے لیے پیش نہیں کی جا سکے گی. جو پہلی انڈین فلم جس کو نمائش کی اجازت ملی وہ اجازت دی تھی غازی پاکستان, لبریٹر آف افغانستان, غازی ضیاء الحق شہید نے جی. اس کے بعد دوسری مرتبہ جو ہے پاکستان میں انڈین فلموں کی نمائش کی پرمیشن دی جنرل پرویز مشرف صاحب نے. اب اگر یہ جو ہیں میرے ملک کے پیٹریوٹک مفادات کا خیال نہیں کر سکتے تو میں بد نصیب یہاں پہ بیٹھا ہوا کیسے کس منہ سے کر سکتا ہوں. بس یہی حقائق کو ذہن میں رکھتے ہوئے ضرور پیٹریوٹک لفظ بھائی سب کو اچھا لگتا ہے, لیکن پیٹریوٹزم کو پریکٹس کرنے کے لیے تھوڑا سا دیکھنا پڑتا ہے کہ کس طرح پیٹریوٹزم کو جو ہے وہ یعنی پریکٹس کیا جاتا ہے. میرے ہاتھ بندھے ہوئے, بہت شکریہ آپ کا جی. میرے خیال میں اب I think we are almost ٹائم ختم. ارے یار اچھا تو میرا یعنی کہ تم مالک, اچھا اگر تم نے آئندہ کبھی اس طرح کی حرکت کی نا خدا میں واپس یا میں چپ کر کے بیٹھ جایا کروں گا, تم خود پورا پروگرام کرنا. نہیں میں یار چھوڑو اب بہت ہوگی نا. باس ہمیں یہ بات کرنی تھی نا کہ وہ فوجی فرٹیلائزر والے لوگوں نے کیا کہا تھا. بابا وہ کر دی تھی. نہیں تو وہ میں نے تو نہیں کالیں پلان کروائی نصرت صاحب, کہ آپ کے خیال میں نے ان سب لوگوں سے کہا تھا کہ کال کریں. مجھے تو خود اتنا مطلب سمجھ نہیں آ رہی آدھی سے زیادہ باتیں سن کے. نہیں لیکن الٹیمیٹلی مقصد یہ آپ کا کہ پولیٹکس کی نظر ہو گئی, یہ ٹیکس کلچر کی بات کرنا. was that the bottom line? اچھا نہیں, آج تو نصرت صاحب بالکل باٹم لائن بھی دینے کو تیار نہیں ہے. ہمارے ہفتے کا آخری پروگرام ہے, امید ہے کہ جب ہم منڈے کو واپس آئیں گے تو یہ فلم کی کنٹروورسی ختم ہو چکی ہوگی اور ہمیں دوبارہ کبھی بھی اس کے بارے میں بات نہیں کرنا پڑے گا. خدا حافظ, منڈے کو ملیں گے.